کئی لوگ ہیں جو اسی قرآن سے مانوس ہوئے اور سکون پائے. آپ نے ٹک ٹاک کا نام سنا ہوا ہے. ایک ہے محمد ٹک ٹاک. یہ سافٹ ویئر نہیں، اس شخص کا نام ٹک ٹاک تھا. جب مسلمان ہوا تو اس نے اپنا نام کیا رکھا؟ محمد رکھا. لیکن عرف اس کا ٹک ٹاک تھا. آپ جب گوگل پہ سرچ کریں گے اس کی قرآن کا ترجمہ بھی آپ کو ملے گا. 1914 میں شاید پیدا ہوا، ابھی مرحوم بھی ہو چکا ہے. یہ آیا پاکستان ایسے وزٹ کرنے. کہتا جہاں میں رکا وہاں پہ ایک مصر کا بندہ تھا، اور جب وہ صبح کو قرآن پڑھتا تھا تو اس کی آواز مجھے کیا کرتی تھی؟ بڑا کھینچتی تھی. کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن میرے دل کو بڑا سکون دیتا تھا. کہہ رہا میں جتنے دن رہا تو مجھے ایک ایڈکشن ہو گئی قرآن کو سننے کی. تو وہ شخص کے پاس میں نے کہا تم کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا قرآن. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا کلام ہے. میں نے کہا میں سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھاؤ گا. اس کے سمجھنے کے لیے تمہیں عربی پڑھنی پڑے گی. کہتا ہے اس کلام کی اٹریکشن اتنی تھی میں نے اس کے لیے عربی سیکھی، اور جب عربی سیکھی اب جب قرآن کو پڑھا تو خدا کی محبت دل میں آئی اور میں نے دین اسلام کو کیا کر دیا؟ اختیار کر دیا. پھر اس بندے نے اتنا پڑھا، اس نے قرآن کا ترجمہ کیا اور اس کی کئی کتابیں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں. تو قرآن کے کلام میں تاثیر اتنی. آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے 9 کے نیزہ پہ کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا. لوگوں کو بتانے کے لیے اگر حسین کو بھی سکون کوئی ذات دیتی ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ قرآن کی ذات ہے. زندان شام رات کے اندھیروں میں سیدہ زینب کیا پڑھ رہی ہیں؟ قرآن پڑھ رہی ہیں. دوسری چیز قرآن کے ساتھ جو سکون دیتی ہے، کہتے رسول خدا نے اپنی انگشت اول کو، انگشت شہادت کو ایسے کھڑا کیا، پھر اپنی دوسری انگلی کو اس انگلی کے ساتھ ملایا. علماء کہتے ہیں کہ کوئی اور انگلی کیوں نہیں ملائی؟ پہلی انگلی کیوں ملائی؟ کیونکہ دونوں انگلیاں برابر ہیں. اگر میں چھوٹی انگلی ملاؤں تو وہ چھوٹی ہے، اگر انگوٹھا ملاؤں تو چھوٹا ہے. کہ ان دونوں کو ملا کر کہا کہ قرآن اور اہل بیت اسی طرح برابر ہیں. فرمایا مومن کو قرآن بھی سکون دیتا ہے اور ذکر اہل بیت بھی سکون دیتا ہے. کہ یہ دو چیزیں تا قیامت آپس میں جدا نہیں ہوں گی. کہ جو مقام قرآن کا وہی مقام اہل بیت کا. کہ جس نے ان دونوں چیزوں کو سکلان کو اپنی زندگی میں تھامے رکھا خدا اسے کیا دے گا؟ سکون دے گا. تو کم از کم دن میں 50 آیتیں قرآن کی پڑھے خدا سکون عطا کرے گا. اور کم از کم ڈیلی ذکر اہل بیت کریں خدا سکون دے گا. 50 آیتیں قرآن کی پڑھوں اور ساتھ میں ایک زیارت عاشورہ پڑھوں. 50 آیتیں قرآن کی پڑھوں، زیارت آل یاسین پڑھوں. 50 آیتیں قرآن کی پڑھوں، زیارت جامع کبیرہ یا صغیرہ پڑھوں. 50 آیتیں قرآن کی پڑھوں اور ساتھ میں ایک سے زیارت وارثہ پڑھوں یا دعائے عہد پڑھوں. مطلب ذکر قرآن بھی ہو اور ذکر اہل بیت بھی ہو. اگر یہ دونوں چیزیں مومن کی زندگی میں آ جائیں خدا اس کی دنیا میں بھی سکون دیتا ہے، خدا اسے آخرت میں بھی سکون دیتا ہے.